بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے میں ایئرپورٹ لیٹ پہنچا۔ جلدی سے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر جا پہنچا۔ کاؤنٹر پر موجود ملازم سے میں نے کہا مجھے ریاض جانا ہے۔ اس نے کہا ریاض والی فلائٹ تو بند ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پلیز مجھے ضرور آج شام ریاض پہنچنا ہے۔ اس نے کہا زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں، اس وقت آپ کو کوئی بھی جانے نہیں دے گا۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے۔ میں نے کہا اللہ تمہارا حساب کر دے، بولتے جاؤ ساتھ میں۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کیا کروں، ریاض جانے کا پروگرام کینسل کر دوں یا اپنی گاڑی اسٹارٹ کر کے روانہ ہو جاؤں یا ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ بہرحال ٹیکسی میں جانے والی بات پر اتفاق کیا۔ ایئرپورٹ کے باہر ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے؟ اس نے کہا 500 ریال۔ بہرحال 450 ریال میں بڑی مشکل سے راضی کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ریاض کے لیے روانہ ہو گیا۔ بیٹھتے ہی میں نے اس سے کہا کہ گاڑی تیز چلانی ہے۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ واقعی اس نے خطرناک حد تک گاڑی کو دوڑانا شروع کر دیا۔ راستے میں اس سے کچھ باتیں ہوئی، اس نے میری جاب اور خاندان کے متعلق کچھ سوالات کیے اور کچھ سوال میں نے بھی پوچھ لیے۔ اچانک مجھے اپنی والدہ، اپنی امی کا خیال آیا کہ ان سے بات کر لوں۔ میں نے موبائل نکالا اور والدہ کو فون کیا۔ انہوں نے پوچھا بیٹے کہاں ہو؟ میں نے جہاز کے چھوٹ جانے اور ٹیکسی میں سفر کرنے والی بات بتلا دی۔ ماں نے دعا دی بیٹے اللہ تمہیں ہر قسم کے شر سے بچائے۔ میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تو آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ قدرتی طور پر میرے دل پر ایک پریشانی چھا گئی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون کیا۔ میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی اور اسے ہدایت کی کہ بچوں کا خیال رکھے، بالخصوص چھوٹی بچی کا۔ اس نے کہا جب سے آپ گئے ہیں مسلسل آپ کے بارے میں پوچھ رہی ہے۔ میں نے کہا میری بات کرواؤ۔ بچی نے کہا بابا آپ کب آئیں گے؟ میں نے کہا ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ یہ جھوٹ بول دی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بولی ہاں میرے لیے چاکلیٹ لائیے۔ میں ہنسا اور کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا کہ اچانک ڈرائیور کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ پوچھا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ میں نے کہا بھائی تم مجھے ایک نیک اور سمجھدار انسان لگ رہے ہو، تم کیوں خود کو اور اپنے مال کو نقصان پہنچاتے ہو؟ اس نے کہا میں نے پچھلے رمضان میں بہت کوشش کی کہ سگریٹ چھوڑ دوں لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی قوت دی ہے، تم سگریٹ چھوڑنے کا معمولی سا کام نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس نے کہا آج کے بعد میں سگریٹ نہیں پیوں گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کے ساتھ سر لگایا کہ اچانک گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز آئی اور پتہ چلا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرا گیا اور ڈرائیور سے کہا کہ اسپیڈ کم کر دو اور گاڑی کو قابو کرو۔ اس نے گھبراہٹ میں کوئی جواب نہیں دیا۔ گاڑی ایک طرف نکل گئی اور قلع بازیاں کھاتی ہوئی ایک جگہ رک گئی۔ مجھے اس وقت اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد کی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر پھٹا جا رہا ہے۔ میں جسم کے کسی حصے کو ہلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا درد کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا جبکہ میری آنکھیں کھلی تھیں۔ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، سر سے خون نکل رہا ہے اور ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں۔ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور سانس لینے میں بہت دشواری محسوس کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ شاید میری موت آ گئی ہے۔ اس وقت مجھے گزری زندگی پر جو افسوس ہوا میں اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چلا کہ اب مجھے موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہاں پر ہر ایک یہ سوچے کہ یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے، کیونکہ عن قریب ہم سب کو اس سے ملتے جلتے حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہو۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریش، سفید داڑھی آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا بیٹے یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کیونکہ شیطان ہے، شیطان کیسا آتا اور موت کے وقت کیسا بہکاتا، اس کا ایک سمپل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے نصیحت؟ اس نے کہا عیسائیت قبول کر لو۔
خدا کی قسم اس میں تمہاری نجات ہے۔ ایک تو بول رہا اللہ نے بھیجا ہے، اور دوسرا قسم کھا کے بول رہا کہ اسی میں نجات ہے۔ اگر تم اس پر ایمان لے کر آ گئے تو تمہیں اپنے گھر والوں کو لوٹا دوں گا، تمہاری روح واپس لے آؤں گا۔ جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہوا یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اور جتنا بھی اذیت سے دوچار تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر پکا ایمان تھا۔ میں نے اس سے کہا جاؤ اللہ کے دشمن، میں نے اسلام کی حالت میں زندگی گزاری ہے اور مسلمان ہو کر مروں گا انشاءاللہ۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولا تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم یہودی یا عیسائی مر جاؤ، ورنہ میں تمہاری تکلیف بڑھا دوں گا اور تمہاری روح نکال دوں گا۔ میں نے کہا موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، جو بھی ہو میں اسلام کی حالت ہی میں مروں گا۔ اتنے میں اس نے اوپر دیکھا اور دیکھتے ہی بھاگ نکلا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے اسے ڈرایا ہو۔ اچانک میں عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسموں والے لوگوں کو دیکھا۔ وہ آسمان کی طرف سے آئے اور کہا السلام علیکم۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے اور ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا ایتھا النفس المطمئنہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے نیک روح، اللہ کے مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف چل۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا اللہ کے فرشتے میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے درمیان میں ہوں۔ ایسا لگا کہ مجھے جسم سے آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے آس پاس کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانپ دیا۔ ان میں سے کسی نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے دو فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے وصول کر رہے ہیں اور مجھے کفن میں ڈال کر اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے افق کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ مجھے بلندی سے بلندی کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ ہم بادلوں کو چیرتے چلے گئے جیسے کہ میں ایک جہاز میں بیٹھا ہوں، یہاں تک کہ پوری زمین مجھے ایک گیند کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دو فرشتوں سے پوچھا کیا اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ انہوں نے کہا اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، ہمیں صرف تمہاری روح نکالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے اور ہم صرف مسلمانوں کی جان نکالتے ہیں۔ ہمارے قریب سے کچھ اور فرشتے گزر گئے جن کے پاس ایک روح تھی اور اس سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانگی کے عالم میں فرشتوں سے پوچھا کہ کون ہے؟ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، یعنی پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں یہ سمجھتا کہ یہ ان کی روح ہے، اتنی خوشبو تھی اس میں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے قتل کیا ہے، اللہ شہید، جبکہ وہ اپنے دین اور وطن کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ اس کا نام ابو العبد ہے۔ میں نے کہا کاش میں بھی شہید ہو کر مر جاتا۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے ہمارے قریب سے گزرے اور ان کے پاس ایک روح تھی جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بتوں اور گائے کو پوجنے والا ایک ہندو ہے جسے تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے ہلاک کر دیا۔ میں نے شکر کیا کہ شکر ہے کم از کم مسلمان مرا ہوں۔ میں نے کہا میں نے آخرت کے سفر کے حوالے سے بہت پڑھا ہے، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں نے کبھی اس کو سوچا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا شکر کرو مسلمان مرے ہو، لیکن ابھی تمہارے سامنے سفر بہت لمبا ہے اور بے شمار مرحلے ہیں۔ اس کے بعد ہم فرشتوں کے ایک بہت بڑے گروہ کے پاس سے گزر گئے اور ہم نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ میرے ساتھ والے دو فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اللہ نے ہمیں اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کیونکہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر شہاب یعنی ستارے پھینکتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ انہوں نے کہا ان سے بھی زیادہ عظیم فرشتے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہیں؟ وہ بولے جبرائیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اور یہ سب مخلوق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم مزید اوپر چڑھتے گئے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت ایک خوف اور تکلیف کے عالم میں تھا کہ نہ معلوم آگے کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا اور اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ دوسرے فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں اہلاً و سہلا، ضرور یہ مسلمان ہوگا۔
میرے ساتھ والے فرشتے نے کہا ہاں یہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا تم اندر آ سکتے ہو، کیونکہ آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے کھلتے ہیں۔ کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ہم اندر گئے تو بہت ساری عجیب چیزیں دیکھی، پھر ہم آگے بڑھے اور اوپر چڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور بالآخر ساتواں آسمان پر جا پہنچے۔ یہ آسمان باقی تمام آسمانوں سے بڑا نظر آیا، جیسے ایک بہت بڑا سمندر۔ فرشتے کہہ رہے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مجھ پر ایک بہت بڑی ہیبت طاری ہوئی، سر نیچے کیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں حکم دیا کہ میرے اس بندے کا عمل نامہ علیین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، اسی میں ان کی واپسی ہوگی، اور ایک بار پھر اسی زمین سے انہیں اٹھاؤں گا۔ شدید رعب، ہیبت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں نے کہا پروردگار تو پاک ہے، لیکن ہم نے تیری وہ بندگی نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی۔ فرشتے مجھے لے کر واپس زمین کی طرف روانہ ہوئے اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے دوسرے فرشتوں کو سلام کرتے گئے۔ میں نے راستے میں ان سے پوچھا کیا میں اپنے جسم اور گھر والوں کے متعلق جان سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا اپنے جسم کو عنقریب تم دیکھ لو گے، لیکن جہاں تک تمہارے گھر والوں کا تعلق ہے ان کی نیکیاں آپ کو پہنچتی رہے گی، لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اس کے بعد وہ مجھے زمین پر لے آئے اور کہا کہ اب تم اپنے جسم کے ساتھ رہو، ہمارا کام ختم ہو گیا، اب قبر میں تمہارے پاس دوسرے فرشتے آئیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، کیا میں پھر کبھی آپ کو دیکھ سکوں گا؟ انہوں نے کہا قیامت کے دن، اور اس کے ساتھ ہی ان پر ہیبت طاری ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم جنت والوں میں سے نکلے تو ہم ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور سنا ہے کیا اس کے بعد بھی میرے جنت میں جانے میں کوئی شک ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے جنت میں جانے کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تمہیں جو عزت اور اکرام ملا ہے وہ اس لیے کہ تم مسلمان مرے ہو، لیکن تمہیں اعمال کی پیشی اور میزان سے ضرور واسطہ پیش آنے والا ہے۔ مجھے اپنے گناہ یاد آئے اور سوچا کہ زور زور سے روؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے نیک گمان کرو، کیونکہ وہ کسی پر ظلم ہرگز نہیں کرتا۔ اس کے بعد انہوں نے سلام کیا اور بڑی تیزی سے اوپر کی طرف اڑ گئے۔ میں نے اپنے جسم پر نظر دوڑائی، میری آنکھیں بند تھیں اور میرے آس پاس میرے بھائی اور والد صاحب رو رہے تھے۔ اس کے بعد میرے جسم پر پانی ڈالا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ مجھے غسل دیا جا رہا ہے۔ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ملتی تھی، اور جب میرے والد دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے تو ان کی یہ بات مجھے راحت پہنچاتی تھی۔ اس کے بعد میرے جسم کو سفید کفن پہنایا گیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا افسوس میں اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں ختم کرتا، کاش میں شہید ہو کر مر جاتا، افسوس میں ایک گھڑی بھی اللہ کے ذکر یا نماز یا عبادت کے بغیر نہ گزارتا، کاش میں دن اور رات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا، افسوس ہائے افسوس۔ اتنے میں لوگوں نے میرا جسم اٹھایا۔ میں اپنے جسم کو دیکھ رہا ہوں، لیکن نہ تو اس کے اندر جا سکتا ہوں اور نہ دور ہو سکتا ہوں۔ ایک عجیب سی صورتحال سے دوچار تھا۔ مجھے جب اٹھایا گیا تو جو چیز میرے لیے اس وقت تکلیف دینے والی تھی وہ گھر والوں کا رونا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے ابا سے کہہ دوں کہ آپ رونا بند کر دیں، میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ میرے رشتہ داروں میں اس وقت جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے راحت مل جاتی تھی۔ مجھے مسجد پہنچایا گیا اور وہاں اتارا گیا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں۔ مجھے شدید خواہش ہوئی کہ میں بھی ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاؤں۔ میں نے سوچا کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ کہ نیکیاں کما رہے ہیں، جبکہ میرا عمل نامہ بند ہو گیا۔ نماز ختم ہوئی تو مؤذن نے اعلان کیا الصلاۃ علی الرجل یرحمکم اللہ، نماز جنازہ کا اعلان کیا۔ ایک امام میرے قریب آیا اور نماز جنازہ شروع کی۔ میں حیران ہوا کہ وہاں بہت سارے فرشتے آ گئے جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں۔ چوتھی تکبیر میں نے دیکھا کہ فرشتے کچھ لکھ رہے ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگوں کی دعائیں لکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ امام اس رکعت کو مزید لمبا کر دے، کیونکہ لوگوں کی دعاؤں سے مجھے عجیب سا آرام مل رہا تھا۔ نماز ختم ہوئی اور مجھے اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر گئے۔ راستے میں کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور کچھ رو رہے تھے، اور میں حیران و پریشان تھا کہ نہ معلوم میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے تمام گناہ اور غلطیاں اور ظلم اور جو غفلت کی گھڑیاں میں نے دنیا میں گزاری تھی، ایک ایک چیز سامنے آ رہی تھی۔ ایک شدید ہیبت کا عالم تھا جس سے میں گزر رہا تھا۔ الغرض قبرستان پہنچا کر مجھے اتارا گیا۔ اس وقت مختلف قسم کی آوازیں سننے میں آئی۔ کوئی کہہ رہا ہے جنازے کو راستہ دے دو، کوئی کہہ رہا ہے اس طرف سے لے جاؤ، کوئی کہتا ہے قبر کے قریب رکھ دو۔ یا اللہ، میں نے کبھی اپنے بارے میں یہ باتیں نہیں سوچی تھی۔ مجھے قبر میں روح اور جسم کے ساتھ اتارا گیا، لیکن انہیں تو صرف میرا جسم نظر آ رہا تھا، روح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد لحد کو بند کرنا شروع کر دیا۔
قبر پر مٹی ڈالنا شروع کر دیا۔ میرا دل چاہا کہ چیخ چیخ کے کہہ دوں کہ مجھے یہاں نہ چھوڑیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا۔ الغرض مٹی ڈالنا شروع ہوئی اور قبر میں خوب اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں کی آوازیں بند ہوتی چلی گئی، لیکن میں ان کے قدموں کی آوازیں سن رہا تھا۔ ان میں سے جو کوئی میرے لیے دعا کرتا تو اس سے مجھے سکون مل جاتا تھا۔ اچانک قبر مجھ پر تنگ ہو گئی اور ایسا لگا کہ پورے جسم کو کچل دے گی، اور قریب تھا کہ میں ایک چیخ نکال دوں، لیکن پھر دوبارہ اصلی حالت پر آ گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک طرف دیکھنے کی کوشش کی کہ اچانک دو ہیبتناک قسم کے فرشتے نکلے، جن کے بڑے بڑے جسم، کالے رنگ اور نیلی آنکھیں تھیں۔ ان کی آنکھوں میں بجلی جیسی چمک تھی، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں گرز تھا، اگر اس سے پہاڑ کو مارے تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر دے۔ ان میں سے ایک نے مجھے کہا بیٹھ جاؤ، تو میں فوراً بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ جس کے ہاتھ میں گرز تھا وہ مجھے بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جواب دیتے وقت مجھ پر کپ کپی طاری تھی، اس لیے نہیں کہ مجھے جواب میں کوئی شک تھا، بلکہ ان کے رعب کی وجہ سے۔ پھر اس نے مزید 2 سوال کیے کہ تمہارا نبی کون ہے اور تمہارا دین کون سا ہے، اور الحمدللہ میں نے ٹھیک جوابات دیے۔ انہوں نے کہا اب تم قبر کے عذاب سے بچ گئے۔ میں نے پوچھا کیا تم منکر نکیر ہو؟ انہوں نے جواباً کہا ہاں، اور بولے کہ اگر تم صحیح جواب نہ دیتے تو ہم تمہیں اس لوہے کے ڈنڈے سے مارتے، اور تم اتنی چیخیں نکالتے کہ اسے زمین کے ساری مخلوق سنتی سوائے انسانوں اور جنات کے، اور اگر جن اور انس اسے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا۔ اس کے بعد وہ چلے گئے، اور ان کے جانے سے مجھے تھوڑا اطمینان حاصل ہوا۔ ان کے چلے جانے کے ساتھ ہی مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی، اور مجھے لگا کہ میرا جسم جلنے والا ہے، جیسے کہ جہنم سے کوئی کھڑکی کھولی گئی ہو۔ اتنے میں 2 اور فرشتے نکلے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، ہم قبر میں تمہارے اعمال تمہیں پیش کرنے آئے ہیں، تاکہ قبر میں قیامت تک تمہیں اپنی نیکیوں کا جو بدلہ ملنا چاہیے وہ بدلہ مل جائے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، جس سختی اور تکلیف سے میں دوچار ہوں میں نے کبھی اس کے متعلق سوچا نہیں تھا۔ پھر میں نے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کر لو۔ میں نے پوچھا کیا میں جنت والوں میں سے ہوں، اور کیا اتنی ساری تکلیفیں جھیلنے کے بعد بھی میرے لیے جہنم جانے کا خطرہ ہے؟ انہوں نے کہا تم ایک مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، لیکن جنت جانے کا علم ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ بہرحال اگر تم جہنم چلے بھی گئے تو وہاں ہمیشہ نہیں رہو گے، کیونکہ تم موحد ہو۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں نے کہا اگر اللہ نے مجھے دوزخ بھیج دیا تو پتہ نہیں میں وہاں کتنا عرصہ رہوں گا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، کیونکہ وہ بہت کریم ہے، اور اب ہم تمہارے اعمال تمہیں پیش کر رہے ہیں بالغ ہونے کے وقت سے ایکسیڈنٹ کے وقت تک۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے ہم نماز سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لیکن فی الحال تمہارے سارے اعمال لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے نیک اعمال کیے، آخر میرے اعمال لٹکے ہوئے کیوں ہیں، اور اس وقت جو میں اپنے جسم میں دنیا جہاں کی گرمی محسوس کر رہا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر قرضہ ہے جو تم نے مرنے سے پہلے ادا نہیں کیا۔ میں رونے لگا اور میں نے کہا کیسے؟ اور یہ جو میرے اعمال لٹکے ہوئے کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے؟ میرا سوال ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ میرے قبر میں اچانک روشنی آ گئی، اور ایک ایسی خوشبو پھیل گئی کہ ایسی خوشبو نہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سونگی اور نہ مرنے کے بعد۔ اس روشنی سے آواز آئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام۔ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں سورۃ الملک ہوں، میں اس لیے آئی ہوں کہ اللہ سے تیرے لیے مدد طلب کر دوں، کیونکہ تم نے میری حفاظت کی تھی، اور تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جو کوئی سورہ ملک پڑھے گا قبر میں وہ اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ میں بہت خوش ہوا۔ میں نے کہا میں نے بچپن میں تمہیں حفظ کر لیا تھا، اور میں ہمیشہ نماز میں اور گھر میں تیری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے اس وقت تمہاری اس بہت سخت ضرورت ہے۔ اس نے کہا اسی لیے تو میں آئی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لوں کہ وہ تمہاری تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، لیکن تم سے ایک غلطی ہوئی ہے کہ تم نے لوگوں کے قرضے ادا نہیں کیے۔ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہے؟ اس نے کہا 3 باتوں میں سے کوئی ایک تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ میں نے جلدی سے کہا وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا پہلا یہ بتا دو کہ تم نے کوئی کاغذ لکھ کر چھوڑا ہے جسے دیکھ کر تمہارے وارث وہ قرضہ ادا کر دیں۔ وارثوں کا نام سن کر میرے آنسو نکل آئے، مجھے تمام گھر والے، امی ابو، بیوی بہن بھائی اور بچے یاد آئے۔ پتہ نہیں میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا، میری بیوی کو لوگ بیوہ کہیں گے، کون ان کا خیال رکھے گا؟ سورہ ملک نے پوچھا لگ رہا ہے تم کوئی چیز یاد کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے اپنے گھر والے اور بچے یاد آئے کہ میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ سورہ ملک نے کہا جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہی روزی بھی دے گا اور وہی نگہبان بھی ہے۔
سورہ ملک کی اس بات سے مجھے کافی تسلی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد میں نے پوچھا کیا میں جان سکتا ہوں کہ میرے اوپر ٹوٹل کتنا قرضہ ہے؟ سورہ ملک نے کہا کہ میں نے فرشتے سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ 1700 ریال۔ 1000 آپ کے دوست کے ہیں جس کا نام ابو الحسن ہے، اور باقی مختلف لوگوں کے ہیں۔ میں نے کہا مختلف لوگ کون ہیں؟ اس نے کہا اصل میں بالغ ہونے سے لے کر آخری دن تک تم سے کئی بار اس بارے میں کوتاہی ہوئی ہے، اس طرح قرضہ بڑھ گیا۔ مثلا 5 ریال اس دکاندار کے ہیں جس سے آپ نے کوئی چیز خریدی تھی جبکہ آپ کی عمر 15 سال تھی، آپ نے اس سے کہا پیسے کل دے دوں گا اور پھر آپ نے نہیں دیے۔ اسی طرح کپڑے دھونے والے سے آپ نے کپڑے دھلوائے اور اس کو ادا کرنا بھول گئے، کرتے کرتے اس نے سارے لوگوں کے نام بتا دیے اور سارے مجھے یاد آ گئے۔ سورہ ملک نے کہا کہ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے اور ان سے غفلت برتنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ کیا تمہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی تھی کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ ہو؟ میں نے کہا نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پہلا حل تو یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے۔ میں نے کہا ان میں سے اکثر تو ان قرضوں کو بھول گئے ہیں جس طرح میں بھول گیا تھا، اور ان کو میرے مرنے کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا پھر دوسرا حل یہ ہے کہ تمہارے ورثہ تمہاری طرف سے ادا کر دیں۔ میں نے کہا ان کو میرے قرضوں کی اور میری تکلیف کی کہاں خبر ہے، جبکہ میں نے کوئی وصیت نامہ بھی نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے موت اچانک آ گئی اور مجھے ان ساری مشکلوں کا علم نہیں تھا۔ سورہ ملک نے کہا کہ ایک اور حل ہو سکتا ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد تمہیں بتا دوں گی، اور اب میں جاتی ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے واسطے مت جائیے، کیونکہ تمہارے جانے سے اندھیرا ہو جائے گا جو میری تکلیف کو اور بڑھا دے گا۔ سورہ ملک نے کہا میں زیادہ دیر کے لیے نہیں جا رہی، بلکہ تمہارے لیے کوئی حل نکالنے جا رہی۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میں گھپ اندھیرے میں اکیلا رہ گیا۔ ہیبت اور تکلیف کے باوجود میں نے کہا یا ارحم الراحمین، اے اجنبیوں کے مولا اور اے ہر اکیلے کے ساتھی، اس قبر کی تاریکی میں میری مدد کر۔ لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ میں تو حساب کی جگہ میں آ چکا ہوں، اب دعاؤں کا کیا فائدہ؟ اب 1 کروڑ بھی دعا مانگ لو، ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ میں نے ایک مانوس آواز سن لی۔ میں نے آواز پہچان لی کہ یہ میرے ابا کی آواز تھی جو کہہ رہے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے؟ انہوں خبر میں ہے، انہوں اوپر ہے۔ پھر انہوں نے کہا اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کے دوران ایک زبردست روشنی میری قبر میں آئی۔ یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا، لکھ رہا تھا، اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا۔ میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتے نے کہا کہ تیرے والد کی دعا آسمانوں تک جائے گی اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا، کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لیے مستجاب ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابا میری قبر پر زیادہ دیر کے لیے ٹھہر جاتے اور مزید لمبی دعا کرتے، کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا۔ میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ کہا پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا جب سے تمہارا انتقال ہوا آج صرف 3 دن ہے اور اس وقت ظہر کا وقت ہے۔ میں نے حیرانگی سے کہا 3 دن اور اتنے سارے کام ہو گئے، اتنے بڑے بڑے واقعات اور یہ قبر کا اندھیرا جبکہ باہر دنیا روشن ہے؟ فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے، اللہ تعالیٰ اسے تمہارے لیے آسان کر دے۔ میں اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونے لگا، اور اتنا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا کہ اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس سے اس قدر غفلت۔ فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجودہ روشنی تیرے ابا کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے۔ مجھے پتہ چلا کہ والد کا آنا میرے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ میں نے تمنا کی کہ کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں کہ میرے قرضے ادا کر دیں اور میری طرف سے صدقہ کر دیں، اللہ کے واسطے میرے لیے دعا کریں، لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے؟ میں نے محسوس کیا کہ بعض اوقات میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں۔ اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی، سورہ ملک والی۔ سورہ ملک نے کہا تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ میں نے شوق سے پوچھا کیا ہیں؟ تمہارے دوست، اس نے کہا کہ تمہارے دوست نے اللہ کے خاطر تمہارا قرضہ معاف کر دیا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی۔ میں نے کہا دوسری خوشخبری؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کے حقوق وہ معاف نہیں کرتا، البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے قرضوں کے متعلق سمجھ جائیں۔ یعنی وہ 1000 تو اس نے معاف کر دیا، باقی کے 700 جو بچے ہوئے تھوڑے سب لوگوں کے، اس کے لیے اب یہ شکل۔
پھر اس نے پوچھا کہ تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں جائے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر قرضے کی ادائیگی کرے؟ میں نے اپنی ماں کے بارے میں سوچا، لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھ لیا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کا مطلب نہیں سمجھ سکے گی۔ پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے متعلق سوچا اور جو مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کو اہتمام دیا کرتی تھی۔ میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی تعبیر سمجھ جائے۔ سورہ ملک نے کہا کہ میں متعلقہ فرشتوں کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد سورۃ الملک چلی گئی اور میری خبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے ابا کی دعا کی وجہ سے آئی تھی، اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں۔ مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی، نہ نماز، نہ کھانا، نہ پینا، نہ کوئی اور مصروفیات، نہ موبائل، نہ گیم، نہ پب جی۔ دعائیں مانگنا اور ذکر و اذکار بھی بیکار۔ بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ کر لیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے۔ بعض اوقات لوگوں کی ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی تو مجھے تعجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ نیچے قبروں کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم کی گرمی بڑھنی شروع ہو گئی اور میں چیخنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر سورہ ملک کی روشنی آ گئی اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ 7 سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے۔ پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی، تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتے ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تعبیر جانتی ہے۔ اسے اپنا خواب سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ اے بیٹی، تمہارے شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا 1700 ریال قرض ہے۔ تیری بیوی نے پوچھا کس کا قرض ہے اور ہم کیسے ادا کریں؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اس بارے میں علماء سے معلوم کرو۔ پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتائی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے۔ الغرض شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت 4000 ریال تھی، اس نے وہ سونا تیرے ابا کو دیا اور تیرے والد نے اس کے ساتھ کچھ اور رقم ملا کر صدقہ کر دیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ، مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیری مدد سے ہوا۔ سورہ ملک نے کہا کہ اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے، ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں، لہذا اس کے لیے تیار رہو۔ کئی سال والے جواب نے میری پریشانی کو بڑھا دیا۔ سورہ ملک نے کہا بہت سارے لوگ صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب جھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہے۔ میں نے کہا مثلاً کون سے اعمال؟ اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس لیے عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گندگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اسی طرح چغل خوری، چوری، سود اور یتیم کے مال کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے، اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں بھی داخل کیے جائیں گے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کا کوئی راستہ؟ سورہ ملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا ختم ہو چکا ہے، البتہ 3 کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک تو گھر والوں کی دعا، اور اگر دوسرے تم نے دنیا میں کوئی مسجد وغیرہ بنائی ہو تو اس کا فائدہ، اور اسی طرح اگر علم کو پھیلایا ہو۔ میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے موقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں۔ میرا دل چاہا کہ میں چیخ چیخ کر لوگوں کو پکاروں کہ اے لوگوں، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کچھ دیکھ لیا جو میں نے دیکھ لیا تو مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کے راستے میں سارا مال لگا دو گے۔ سورہ ملک نے کہا کہ مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلدی مجھے بھول جائیں گے۔ اس نے کہا ایسا ضرور ہوگا، بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری خبر پر تمہارے اہل و عیال گھر والے زیادہ آئیں گے، لیکن جب دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلیں گے تو تمہاری خبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔
مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے، پھر ہر مہینے میں ایک بار، اور پھر ہم انہیں بھول گئے تھے۔ جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا، لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ دن، ہفتے اور مہینے گزرتے گئے اور میری مدد کے لیے کوئی نہیں تھا سوائے چند اعمال کے جو مجھے پہنچتے تھے، یا میرے ابا، بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں کا میری قبر پر آنا جو آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ زیادہ تر مجھے اپنے امی کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تہجد میں میرے لیے کرتی تھی۔ بخدا وہ دعا میرے لیے اطمینان کا ذریعہ ہوتی تھی۔ نیک اعمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا، نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ سورہ ملک نے بھی آنا بند کر دیا۔ اللہ، میری قبر میں پھر اندھیرا چھا گیا۔ مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے، ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی۔ مجھے اپنے گناہ پہاڑ کے برابر لگ رہے تھے، اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی ہمت سے کیے تھے، کتنی نمازیں ہیں جو میری چھوٹ گئی تھی، کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غفلت کی وجہ سے نہیں پڑھی۔ یہ سارے گناہ یاد کر کے میں اتنا رویا کہ مجھے ٹائم کا چونکہ اندازہ نہیں تھا، اس لیے اگر میں کہہ دوں کہ مہینوں رویا ہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل گیا ہو، اور میں نے فرشتوں کی آوازیں سنی، وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ اتنے میں سورہ ملک آئی اور خوشخبری سنائی۔ سورہ ملک نے بتایا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور یہ رحمت اور معافی کا مہینہ ہے، اور اس میں بہت سارے مردے مسلمانوں کی دعاؤں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر کتنا مہربان ہے، لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر تلا ہوا ہے۔ سورہ ملک نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو آگ میں ڈالنا نہیں چاہتے، لیکن یہ انسانوں کی اپنی بے وقوفی ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو سزا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے۔ سورہ ملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی، اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی۔ اللہ اکبر۔ اپنی زندگی کو یاد کیا اور تراویح کو یاد کیا تو بہت رویا۔ میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں نے امام کی دعا سن لی، وہ پڑھ رہے تھے اللہم لا تدع لنا فی مقامنا ھذا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا مریضا الا شفیتہ، ولا مبتلا الا عافیتہ، ولا میتا الا رحمتہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا، اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو لمبی کر دے، اور میں نے محسوس کیا کہ وہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے، کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور آرام مل رہا تھا۔ میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ آمین پڑھتا جا رہا تھا۔ اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور آرام سے گزر گیا۔ پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ اس نے کہا میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ معاف کیے۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کون ہیں؟ میں پہلی دفعہ انسانی شکل دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں؟ بولا نہیں، میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شکل میں بھیجا ہے بغیر آواز کے۔ میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے؟ اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے قرضے میرے راستے میں رکاوٹ تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا تو میرے لیے راستہ کھل گیا۔ میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے جنت دے گا؟ اس نے کہا یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا کہ قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزخ جانے کا پتہ چلے گا۔ اس کے بعد نیک عمل نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک اعمال بالکل زندگی کی آخری گھڑیوں میں کام آ گئے۔ میں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ شہادت پڑھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو کتنی خوشی ہوئی تھی جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی دعوت دے رہا تھا۔ اس وقت تمہارے ارد گرد دو قسم کے فرشتے موجود تھے، ایک وہ جو مسلمانوں کی روح نکالتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روح نکالتے ہیں۔ جب تم نے کلمہ پڑھا تو وہ فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روح نکالتے ہیں، اور پھر ان فرشتوں نے روح نکال دی جو مسلمانوں کی روح نکالتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نیکی ہے؟ اس نے کہا ہاں، جب تم نے ڈرائیور کو سگریٹ چھوڑنے کی نصیحت کی تو آج جو خوشبو تم سونگ رہے ہو اس نصیحت کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ اپنی امی کو تمہاری کال، فون اور اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کے بدلے تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی ہیں۔ پھر نیک عمل نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں ایک گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا۔ میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے؟ نیک عمل بولا تم نے بچی سے کہہ دیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا، اس طرح تم نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے۔ میں رویا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا، بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی۔ اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے،
پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے کھاتے میں لکھ دی گئی جو تم نے ایئرپورٹ میں کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب کر دے۔ اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی ثواب اور گناہ کا ذریعہ بنتی ہیں۔ عمل صالح نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بلکہ 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور بہترین اعمال وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ میں نے کہا 5 وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک عمل نے کہا کہ نماز، زکوٰۃ وغیرہ تو فرائض ہیں، میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے اعمال بتا دوں گی جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ بولا تمہاری عمر جب 20 سال تھی، تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے، تم نے وہاں 100 ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانٹ دی، اس کا بہت اجر تم نے کمایا۔ اس طرح ایک بار بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا، وہ بوڑھی ایک نیک عورت تھی، اس نے تمہیں جو دعائیں دی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت نیکیاں اور اجر دیا ہے۔ میں تمہیں ایک اور بات بتاؤں، ایک بار تم مدینے جا رہے تھے کہ راستے میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ہوا مل گیا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی، تم نے اس کی جو مدد کی، اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیکی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا اجر ملا ہے۔ اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آ گئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے۔